الحمد لله الذي لا مثل له ولا مثال له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. صدق الله العظيم. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. O my Lord, explain me my praise, tease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Rudrvo Giriva Ashraita Pishacha, Pyaro Nama Parjama Jahi, Eva Brahma Durisho Jahi Tuvam Turya Tarushataha. Om Sahina Bhavatu Sahino Bhunaktu Sahviryam Karmamahe Tejasvanavadida Vastumavadishabhe Brahmanantamanadi Vishwapurdajam Satyam Param Shasvatam Vidya Yasya Sanatani Nigambhirdai. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. جناب صدر محترم، اسٹیج پر معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے ہمارے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی سماعت کی عزت دار ماں اور بہنوں، بالکل اخیر وقت میں آپ کا یہ جلسہ جا چکا ہے. بڑی قربانی کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے. آپ کے اس جلسے میں میرا آنے کا مکمل ارادہ تھا، لیکن جیسے ہی اسکول سے باہر قدم رکھا، ایک بہت بڑے حادثے کی خبر مجھ تک پہنچی. میں نے ارادہ ملتوی کر دیا تھا. ایک بڑا حادثہ فاجعہ میرے سسر محترم کا رات 9:09 بلکہ 8:45 ان کا انتقال ہو گیا. فون آیا کہ آپ کو پہنچنا ہے، آنا ہے، لیکن وعدہ چونکہ اس جلسے میں شرکت کی میں کر چکا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں پہلے جا کر شریک ہوتا ہوں. میں نے سوچا کہ جلدی فارغ ہو جاؤں گا اور میں وہاں شریک ہو جاؤں گا، لیکن نہیں ہو سکا، ویسی ترتیب نہیں بن پائی. میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں، اس ایریا میں جہاں پر بھی میں جلسے میں آیا ہوں، ان سب جلسوں میں جو ٹائم مجھے ملا ہے، ان سے بھی بعد میں یہ ٹائم مجھے ملا. بہرکیف پروگرام میں ایسی ترتیب ہو جاتی ہے آگے اور پیچھے. میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک گزارش ہے کہ میرے
فادر ان لا کے لیے آپ سب سے مغفرت کی دعا کی گزارش کرتا ہوں، اور تمام مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی لیے میں بہت دیر تک بات بھی نہیں کر پاؤں گا، ٹائم بھی نہیں ہے۔ بس صدر محترم سے میں نے کہہ دیا ہے کہ حضرت میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ پورا کر سکتا ہوں، میرے ساتھ یہ حادثہ ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ تو ساتھیوں، آدھے گھنٹے کی بات ہو یا 1 گھنٹے کی بات ہو، ضروری نہیں ہے لمبی بات ہو، تھوڑی ہی بات پر اگر عمل ہو جائے تو آپ کا جلسہ کامیاب۔ دور دراز سے علماء کرام آئے، آپ نے کافی دنوں سے محنت کی اس جلسے کو منعقد کرنے میں، اور اپنی مسجد کی تعمیر کے تعلق سے اس نسبت پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے اس جلسے کو کامیاب فرمائے، قبول فرمائے، اور آپ کے جائز اغراض و مقاصد میں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ کچھ یہ قرآن کریم کے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے، آیت بلکہ اس کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ آپ کی دولت اور آپ کی اولاد آپ کے لیے فتنہ، آزمائش کی چیز ہے۔ اگر آپ نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا تو اولاد ہے، اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کو نیک نہیں بنایا، تو وہ جو غلط کام کرے گا اس کا وبال اور اس کی برائی وہ آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کے بارے میں۔ اگر ہماری اولاد بگڑ جائے، اگر ہمارے بچے، ہمارا بیٹا شرابی بن جائے، جواری بن جائے، زانی بن جائے، دوسری کی بیٹیوں کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالے، اس کو بہلا پھسلا کر اس کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، تو ان تمام برائیوں کا ذمہ دار ایک گارجن ہوگا۔ پہلے آپ ہیں، ہم ہیں، جو بھی ذمہ دار۔ اسی لیے جہاں ہم اپنی نیک کام کرنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، وہیں پر ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت اور ان کو نیک بنانے کے لیے تدبیر کریں، فکر مند ہوں، اللہ سے بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، آدمی مرنے کے بعد جیسے ہی مرتا ہے اس کا عمل ڈسکنیکٹ، اس سے سارے رشتے ختم، دنیا سے کوئی اس کا لین دین نہیں۔ لیکن 3 کام اگر کر کے جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی جب تک ان کے کیے ہوئے 3 کام اس دنیا میں باقی ہیں، 3 چیزیں، تب تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ان میں سے ایک او ولد صالح یدعو لہ، ان 3 کاموں میں سے ایک کام، ایک چیز نیک اولاد بھی ہے۔ آپ مر جاتے ہیں، آپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے سب سے بڑا حقدار اگر کسی کو ہے وہ آپ کی اولاد کو، اگر آپ کی اولاد پڑھی لکھی تو اولاد کو کم سے کم اس لائق بنا دیجئے کہ آپ مر جائیں تو آپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ آپ چلے جائیں اس دنیا سے تو آپ کے لیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے آپ کے روح مبارک کو ایصال ثواب کرتا رہے۔ آپ چلے جائیں اس دنیا سے گناہوں کی
کا بوجھ اپنے سر پر لے کر تو وہ راتوں کو تہجد کی نماز میں اٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر رب کے سامنے آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، آپ ایسی اولاد بنا کر جائیں۔ تو وہ اولاد آپ کے لیے وبال جان نہیں ہے، انما اموالکم و اولادکم۔ آج کل ہوتا کیا ہے،